بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی سوچا کو طلاق دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزہ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلے بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے، جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا۔ شکار ایک ایسی ہوائی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو بہو نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا، اچھا اب مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ تو ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، لیکن حسن و اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں اور ابھی آیا ہی چاہتے ہیں۔ گھر کی مالکن نے آنے والے مہمان کو فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے وضو کرایا، سر دھویا اور دودھ گوشت وغیرہ جو کچھ گھر میں موجود تھا خوشی خوشی ان کی خدمت میں پیش کیا، اور معذرت بھی چاہی کہ یہاں گندم وغیرہ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ بھی دودھ، خرما اور شکار کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خاطر تواضع دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہارا گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم راحت اور آرام سے ہیں۔ اللہ نے رزق میں روزی میں فراوانی اور کشادگی مرحمت فرمائی ہے اور ہر لحاظ سے اطمینان ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ جواب ملا، گوشت۔ پوچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اناج بھی موجود ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نہیں اناج میں برکت کی دعا سے ضرور نوازتے۔ یہ آپ کی دعا ہی کا کرشمہ ہے۔ مکہ کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فقط گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر لوٹے تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ قائم اور آباد رکھیں اور اسے تبدیل نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو باپ کی بھنک پا کر اپنی بیوی سے پوچھا، کیا کوئی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک خوبصورت بوڑھے سے صاحب آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ وہ آپ کا پوچھتے تھے۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تمہارا گزارا کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ بہت اچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان بزرگ نے کچھ اور بھی فرمایا؟ تو بیوی نے بتایا کہ ہاں، آپ کو سلام کہا
और ये कहा कि आपके दरवाज़े की चौखट बहुत उम्दा है, इसको हिफाजत से रखना। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुना तो वो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि वो मेरे वालिद गिरामी थे और वो मुझे पैगाम दे गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो, मुझे तुम्हारी कदर करनी है और तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखना है। एक और रवायत के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर को लौटे तो घर में मौजूद एक नफीस महक से ही इन्हें एहसास हो गया कि इनके वालिद गिरामी तशरीफ़ लाए हैं और इनकी बीवी ने तफसील से सारा वाक़या सुनाया। नाज़रीन, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वो बीवी थी जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे चली। ये वाक़या कई किताबों में लिखा है, मगर सवाल ये है कि इसके पीछे क्या हिकमत थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तलाक सख्त नापसंद है। फिर भी अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी चौखट तब्दील करने यानी अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म क्यों दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को घर की चौखट की तब्दीली का हुक्म दिया था, इसकी वजह ये बयान की गई है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी की बातों से इसका नाशुक्रा होना और दुनिया ऐशो इशरत की तलबगार होना और खावंद के साथ बावफा होना हो गया था। इसलिए कि नेक बीवी अपने खावंद की इज़्ज़त और सफ़ेद पोशी का भरम रखती है, हर किसी के सामने अपनी तंगी का वावेला नहीं करती, जो कि बुरी बीवी की खसलत है कि जो नबी के घराने की शायान नशान न थे। इसमें इस वजह से उन्होंने अपने साहबजादे को तलाक देने का हुक्म फरमाया। ये सवाल कि तलाक अल्लाह को सख्त नापसंद है, इसके बावजूद ऐसा हुक्म क्यों दिया, तो इसका जवाब ये है कि नापसंद होने के बावजूद अल्लाह ने इसे हराम करार नहीं दिया, बल्कि किसी मसलहत के सबब देने की इजाज़त भी दे रखी है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस हवाले से तफसीली अहकामात मौजूद है। तो नाज़रीन, इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नाशुक्र लोगों से गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वस्सलाम।